اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے خبر سے خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی عباس۔ ناظرین، ملک کے اندر مسلسل اس وقت ڈیولپمنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب اگر سیاسی پارے کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہائی دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے واضح طور پر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب اگر میں پوری پریس کانفرنس کا لب لباب نکالوں تو وہ صورتحال یہ ہے کہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا سیاست کا چیمپئن کیوں نہ ہو، اگر وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے یا پھر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے تو یہ چیز کسی بھی طور پر ریاست تسلیم نہیں کرے گی۔ اور اس پریس کانفرنس کا جو سب سے اہم نقطہ تھا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ پشاور میں منعقد کی گئی تھی اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ دہشت گردوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو واضح طور پر دو آپشنز دیے گئے تھے کہ یا تو جو دہشت گرد آپ کی پشت پناہی کے اندر موجود ہیں ان کو ریاست کے حوالے کر دیا جائے یا پھر ریاست کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے یا پھر اپنے خلاف بھی کسی آپریشن کے لیے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہیں، کیونکہ یہ صورتحال اب دکھائی دے رہی ہے۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر یہ واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی بات ہو گئی اور اب نئے وزیر اعلیٰ جو آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب نے اور ایمل ولی خان صاحب نے جو ہے واضح طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ان کو لانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں، دہشت گردوں کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں اور ان کو ریاست مخالف بیانات دینے کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے تناظر میں ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایم پی اے بنے ہیں اور ان کو پہلی مرتبہ ہی ایم پی اے بننے کے بعد ان کو پہلے وزارت دی گئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اور اب ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر مکمل ایک صورتحال کا جائزہ لیا جائے، ایک خاکے کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات آ رہے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کسی طور پر اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں ایوان بالا کی تو وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے وہ قائد حزب اختلاف لگایا گیا ہے۔ ایوان زیری میں جو ہے وہ قائد حزب اختلاف جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ خود مخالفین یہ بات کہنے پر حق بجانب ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ کھل کر بیان نہیں کی جا رہی، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کے فیصلوں میں یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا اہل رہنما موجود نہیں ہے یا پھر کوئی کارکن یا رہنما ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، تو آیا اپنی جماعت سے نہیں بلکہ دوسری جماعتوں سے لوگوں کو لا کر جو ہے وہ ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے نہال ہاشمی صاحب نے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانان پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے۔ نہال ہاشمی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے سر۔ اب صورتحال یہ سر کہ خیبر پختونخوا میں تو واضح طور پر یہ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کر دیا گیا وزیر اعلیٰ۔ اب اس پر حکومت کے کیا تحفظات ہیں؟ دوسری جانب ڈاکٹر عباد صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو آزاد اراکین ہیں ہم ان کی مدد سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنانے کا ایک بڑا ایپسیٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو بھی ممبران ہیں، each and every member has the right and privilege to be the chief minister، اور وہ اگر کسی کو چیف منسٹر بنانا چاہیں تو یہ ان کا پروگریٹو ہے، یہ ہمارا نہیں۔ یقیناً اپوزیشن جو ہے اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور وہ اپنی کوشش کرنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر عباد صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو اپنا حق استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنا بھی نہیں چاہیے کسی کو۔ اگر وہ اس کو سر انجام دے سکیں تو فبیا۔ اگر وہاں کے دیگر ایم پی اے سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جو حکومت تھی اس نے کے پی میں معیشت کو بہتر نہیں کیا، لا اینڈ آرڈر کو بہتر نہیں کیا، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، اراکین کو مطمئن نہیں کیا، اسمبلی کے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا، اور ان کے یہ 5 سال ضائع نہ ہو جائے تو وہ ایک بہتر آپشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کمپلیٹلی ان کا اپنا پروگریٹو ہے اور یہ حق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
بہتری کی طرف جائے, اور اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی یا ان کا اسٹیٹس کو تو اس کو رد کر کے وہ ایک نئے راستے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے. جی حسن مرتضیٰ صاحب, یہ صورتحال آپ کی نظر میں کیسے دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر سیاسی پارہ اس حد تک ہائی کیا جائے گا, ابھی تو آپ لوگوں کے آپس کے درمیان بھی کافی معاملات چل رہے تھے, اس پہ سیز فائر ہوا ہے, لیکن اب جو یہ صورتحال تیسری جانب سے پیدا ہوئی ہے, آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں بطور اتحادی؟ بہت شکریہ جی. ایک تو آپ نے ہمارے سیز فائر کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو ہمارا ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے ذاتی جی کہ جس کی بنیاد پہ سیز فائر ہو یا خاموشی ہو جائے. یا ہم ان کے اتحادی ہیں, ان کے حمایتی ہیں, ان کی حکومت بے شک اس کا ہم حصہ نہیں ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے ہر اچھے برے کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے عائد ہوتی ہے ہم پہ. بے شک اچھے کا تو وہ کریڈٹ ہمیں نہیں لینے دیتے, لیکن ان کے برے کیے کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ذمے ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہم ایشو ٹو ایشو تو بات کرتے رہیں گے, کرتے رہے ہیں. ذاتی ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں جی. ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے. ہمیشہ اس کے ثمرات جو بھی آئے ہیں, تو ایشو ٹو ایشو ہم کوئی سیز فائر نہیں ہے جی. اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو اسے ہم ضرور غلط کہیں گے, اگر اچھا کریں گے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو جب پنجاب تشریف لائے, انہوں نے مریم بی بی کی تعریف بھی کی, لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم یقیناً اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. دوسری جو صورتحال کے پی کے اندر ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جی. بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ہماری افواج پاکستان کی, اور وہ لوگ ہمارے سکون کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل قربان کر رہے ہیں ہم پہ. یقیناً پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر. جو بھی آج انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, یقیناً ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو جنگ کے حوالے سے دیکھیں, باقی ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں افواج پاکستان میں, شخصیات کے ساتھ نظریاتی اختلاف بھی ہے, لیکن جہاں تک ان کی قربانیوں کا تعلق ہے اس سے پوری قوم انکار نہیں کر سکتی, اور ان قربانیوں کو رائے گاں بھی نہیں جانے دیں گے. جس صورت بھی ہو انشاءاللہ تعالی پوری قوم ان کے ساتھ ہے. اور یہ حالات ہیں. باقی سی ایم جو بھی بنے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ رویے اور یہ تبدیلی جمہوری ہونی چاہیے. اس سے کوئی غیر جمہوری جو سمیل ہے وہ نہیں آنی چاہیے. اور ان ساری چیزوں کے کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ ہم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے, اور اگر اب ہم نے دیر کی تو میرے خیال ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوگی. نہال ہاشمی صاحب, یہاں تو صورتحال یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر یہ معاملات ہیں, پشاور میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں, پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تاثر جو ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں واضح طور پر کہ جو چیز ہے وہ اب موجودہ وفاقی حکومت کے تناظر میں بھی ہونی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ سے اپروول تو جو ہے وہ بہت زیادہ اب ضروری ہوتی جا رہی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بیانیہ اب تیزی سے جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے, خوش آئندہ ہے. پورا پاکستان ہے, پشاور کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. بالکل. اور چونکہ وہ ہمارے اس حصے میں ہے جہاں پہ یہ حالات, جیسا بھی ہمارے بھائی نے کہا, حسن بھائی نے, کہ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے افواج پاکستان, لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس کے جانب سے, اور وہاں دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک بنا رہا ہے اور بنانے کا موقع فراہم کیا گیا گزشتہ ماضی کے ادوار میں. جب یہ کہا گیا کہ ان کے یہاں پہ دفاتر کھول دیا جائے, جب ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا, یہاں پہ ان کو بیٹھایا جائے گا, ان سے بات چیت کی جائے گی, تو بحیثیت پاکستانی قوم ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دو ٹوک ایک واضح پیغام دے دیں کہ ہم انف از انف, اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ناقابل برداشت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کلیئر پوائنٹ کے ساتھ, پوائنٹ بلینک کے ساتھ بلکہ یہ پریس کانفرنس کر کے ہماری قوم کی جو ترجمانی ہے, جو ہمارے قوم کی سوچ ہے,
اسے وعدے کیا گیا. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں, میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی دیگر لوگ بھی جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, فساد کرنا چاہتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ اپنی طرف ہے تو یہاں دوسرے اپنا دکان چلا رہے ہیں. دیکھیے, نہ کبھی لاشوں پہ سیاست کرنی چاہیے, نہ امہ پہ سیاست کرنی چاہیے, نہ مذہب پہ سیاست کرنی چاہیے, نہ اس طرح کے قیمتی جان. ہمارا دین کہتا ہے ایک انسان کے قتل پوری انسانیت کی قتل ہے. بالکل. تو یہاں پہ جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں. سیاست اس کا نام نہیں ہے. سیاست نام ہے تعمیر کرنے کا, ترقی کرنے کا, ایک دوسرے کی بات کو سننے کا, سمجھنے کا, ایک دوسرے کے اختلافات کا احترام کرنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئی چیز رائٹ کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود پہ, پاکستان کے جغرافیائی حدود پہ, پاکستان کے ترقی پہ, پاکستان کے جمہور پہ, پاکستان کے آئین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.